اسلامی عقیدہ کی بنیاد 6 ارکان پر ہے، جس طرح کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورۃ البقرہ۔ اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ ایمان کے ان 6 ارکان کو حدیث جبرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کے بارے میں سوال دریافت کیے۔ ایمان کی بابت انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، ان تؤمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ارکان ایمان کی وضاحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، ان تؤمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 8۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ایمان کا جو 6 ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے۔ اسلام کے پورے اعتقادی اور عملی نظام میں پہلی اور بنیادی چیز ایمان باللہ ہے۔ باقی جتنے عقائد و ایمانیات ہیں سب اسی ایک اصل کی فرع ہیں، اور جتنے اخلاقی احکام اور تمدنی قوانین ہیں سب اسی مرکز سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا مصدر اور مرجع اللہ کی ذات ہے۔ ملائکہ پر اس لیے ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ملائکہ ہیں، کتابوں پر اس لیے ایمان ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، رسولوں پر ایمان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یوم آخرت پر ایمان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے انصاف کا دن ہے، فرائض اس لیے فرائض ہیں کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، حقوق اس لیے حقوق ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر مبنی ہیں، اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ غرض ہر چیز جو اسلام میں ہے، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل، اس کی بنا صرف ایمان باللہ پر قائم ہے۔ اس ایک چیز کو الگ کر دیجئے، پھر نہ ملائکہ کوئی چیز ہے، نہ یوم آخر، نہ رسول اتباع کے مستحق ٹھہرتے ہیں، نہ ان کی لائی ہوئی کتابیں، نہ فرائض و عطاعت میں معنویت باقی رہ جاتی ہے، نہ حقوق و واجبات میں، نہ اوامر و نواہی کسی قوت نفاذ کے حامل رہتے ہیں اور نہ ضوابط و قوانین۔ اس ایک مرکز کے ہٹتے ہی یہ سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ سرے سے اسلام ہی کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔ لہذا ایمان باللہ کی اہمیت کے پیش نظر اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی جائے گی تاکہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جانے کے بعد عقائد کے دیگر ارکان و مسائل کو ذہن نشین کرنا اور ان پر ایمان لانا قدر آسان ہو جائے گا۔ ایمان باللہ کی بنیادیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل 4 باتوں پر پختہ اعتقاد کیا جائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کے وجود پر ایمان لانا۔ نمبر 2،
اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ وجود باری تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور سچی حقیقت اسی کا وجود ہے۔ دنیا کے بڑے اور اہم حقائق کا تعلق اسی کی ذات سے ہے۔ اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، سورہ حج آیت نمبر 62۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے برحق ہونے کی یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا تو انبیاء نے انتہائی تعجب اور حیرانی سے کہا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا، وجود باری تعالیٰ کے دلائل کیا ہیں؟ اس میں فطری دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں، نقلی دلائل ہیں۔ ان سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ فطری دلائل ہیں۔ فطرت سے مراد وہ حالت ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت اور جبلت میں اسلام اور توحید کو شامل کر دیا ہے۔ اگر انسان کو اس کی طبعی اور فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے اور باطل افکار اور نظریات اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کریں تو وہ اپنی فطرت اور جبلت کی آواز پر دین توحید کو اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ روم آیت نمبر 30۔ پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بخاری کتاب الجنائز۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی بات میں ایک دوسری حدیث میں جو حدیث قدسی ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فجتلتہم عن دینہم، مسلم کتاب الجنہ۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، ایک اللہ کے ہو جانے والے پیدا کیا ہے، پھر ہوا یہ کہ ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا۔ یہ تھے فطری دلائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے عقلی دلائل۔ اللہ کے وجود پر عقلی دلائل کیا ہے؟ جس انسان کی عقل پر خواہشات کا غلبہ نہ ہو اور نہ اس پر شبہات کے پردے پڑے ہوں، بلکہ وہ عقل سلیم کا مالک ہو، تو اس کی عقل ذرا سا بھی غور و فکر سے کام لے گی تو لازماً یہی نتیجہ اخذ کرے گی کہ اس کائنات اور مخلوقات کا کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے، کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے یا حادثاتی طور پر وجود میں آ جائے، اور نہ عقل اس بات کو قرینے قیاس خیال کرتی ہے کہ ایک چیز پہلے خود معدوم تھی، پھر اس معدوم چیز نے اپنے آپ کو یا ایک دوسری چیز کو وجود بخشا، پھر اس وجود سے کائنات کا وسیع و عریض نظام نمودار ہوا جو حسن ترتیب
انتہائی موزونیت و یکسانیت اور سلیقے سے چلنے لگا اور بغیر کسی بگاڑ اور خرابی سے چلتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک انسان معدوم ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، مگر وہ حالت عدم ہی میں اس دنیا میں تحقیقات و اکتشافات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ لہذا عقل سری اس بات کو محال جانتی ہے کہ یہ کائنات کسی خالق کے بغیر وجود میں آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عقل سری کو مخاطب کر کے سوال کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، طور آیت نمبر 35۔ یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقلی استدلال کرتے ہوئے دور جاہلیت کے ایک نامور خطیب قس بن سعدہ ایادی نے کہا تھا، مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے، نقش پا کسی راہ گزر کی خبر دیتے ہیں، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور وسیع و عریض راستوں والی زمین کسی سانے اور باخبر کا پتہ نہیں دیتی؟ اب حصی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ کی دلیل۔ حصی دلائل سے مراد ہمارے وہ مشاہدات اور مسموعات ہیں جن سے وجود باری تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دلائل دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کے معجزات اور ان کو عطا کی جانے والی نشانیاں جن کا لوگوں نے مشاہدہ کیا یا ان کے بارے سنا۔ یہ معجزات اور نشانیاں اللہ کی ذات پر عینی شہادت ہیں، کیونکہ وہ قانون فطرت کی پابندیوں سے آزاد، انسانی طاقت سے ماورا اور مافوق الاسباب ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا ہر کام اسباب اور مسببات کے تحت ہوتا ہے۔ جب کسی کام کا ظہور ان اسباب و مسببات کی حدود و قیود کو توڑ کر ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی طاقت اور قوت کار فرما ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا تو انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی اور اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے ان کی پکار پر معجزانہ طور پر پانی کے چشمے جاری کر دیے اور قوم نوح کو غرق کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو وہ پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور 12 رستے بن گئے۔ اسی طرح اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزات کا تذکرہ بھی قرآن نے صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ نمبر 2، حصی دلائل۔ نمبر 2، معجزات کا تعلق تو خاص نبوت و رسالت سے ہوتا ہے، البتہ اس سے بھی عام تر چیز اللہ کے حضور دعا و مناجات ہے۔ ہمارے حصی مشاہدہ کے مطابق دعا اور اس کی قبولیت کے واقعات اللہ کے وجود پر بڑی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو جھنجھوڑ کر سوالی انداز میں مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب نمبر 4، اس میں شرعی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر شرعی دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل خود قرآن عظیم ہے۔ امور غیب کی خبریں ہوں یا مستقبل کی پیشین گوئیاں، عقائد کی درستگی ہو یا اعمال کی اصلاح، عادلانہ شرعی احکام ہو یا کریمانہ اخلاقی اوصاف، مضبوط معاشرتی نظام کا قیام ہو یا مستحکم سیاسی نظام، انفرادی زندگی کے مسائل ہوں یا اجتماعی زندگی کے معاملات، الغرض تم جس شعبہ ہے زندگی پر نظر دوڑا کر دیکھو، قرآن اس کے بارے ایسے آفاقی حقائق، فطری و ابدی تعلیمات اور ہمہ گیر و ہمہ جہت ہدایات پیش کرتا ہے کہ بے ساختہ اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو نظام کائنات سے پوری طرح باخبر، فطرت کی رازدان اور فطرت کی نزاکتوں اور لطافتوں سے مکمل آشنا ہے۔ تبھی تو اس کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک ذرہ بھی فطرت اور کائنات کے اصولوں سے متصادم نہیں ہے، بلکہ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ خود قرآن کو دیکھو، اس میں مضامین کی وسعت اس قدر ہے اور معرف کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ انسانی عقل کی پہنائیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، مگر مجال ہے پورے قرآن کی کوئی ایک بات دوسری بات کے خلاف جاتی ہو، یا ایک حقیقت دوسری کو جھٹلاتی ہو،
یا ایک تعلیم دوسری تعلیم کی تردید کرتی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ذات اقدس کا کلام ہے جس کے دم سے اس عالم رنگ و بو کی رعنائیاں اور تابناکیاں ہیں۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ النساء۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ پانچویں دلیل فلسفہ اور سائنس کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے عقل، حس، فطرت اور مذہب کے دلائل کا مطالعہ آپ نے کر لیا۔ چونکہ دور جدید میں فلسفہ اور سائنس نے ہر شعبہ زندگی پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے، بلکہ فلسفے کے وطن سے بڑی بڑی تہذیبوں نے جنم لیا ہے، خاص طور پر مغربی تہذیب کی بنیادی فلسفہ اور سائنس کے اصول و نظریات پر ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ فلسفہ اور سائنس میں خدا کی نسبت تصورات کا جائزہ لے لیا جائے تاکہ جدید ذہن کے اطمینان کا سامان ہو سکے۔ کیا خدا کا حقیقتاً وجود ہے؟ فلسفہ میں اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے تو فرانس کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارٹ کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ وہ انسان کے وجود کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی فلسفہ اور سائنس کے دلائل انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ کا حامل ناصر۔